السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی ترجمۃ القرآن کے لانگ کوسچن آنسر کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سورۃ آل عمران کے تمام لانگ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بک کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لانگ ہے سورۃ آل عمران کا تعارف اور اس کی خصوصیات تحریر کریں۔ سورۃ آل عمران کا تعارف اور اس کی خصوصیات لکھنی ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے 7 پوائنٹ ہیں، اگر آپ توجہ سے سن لیتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے شروع اس طرح کرنا ہے، سورۃ آل عمران جو ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ سورۃ آل عمران قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں۔ سورۃ آل عمران قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور اس کی جو ہے 200 آیات ہیں۔ عمران جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت عمران جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور جو حضرت مریم ہے وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی والدہ ہیں اور بڑی عظمت والی خاتون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو عمران ہے حضرت مریم کے والد ہیں اور جو مریم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور بڑی عظمت والی خاتون ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر جو 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک جو آیات ہیں، ان میں جو ہے حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ آیا ہے، ان کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ ٹھیک ہے جی، آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ آل عمران کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا ایک نام امان اور زہرا بھی ہے، مطلب دو اس کے علاوہ آل عمران کے علاوہ جو نام ہے وہ جو امان اور زہرا بھی اس سورت کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح بادل یا پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں، صف بستہ یعنی صف بنائے ہوئے جماعتیں جس طرح ہوتی ہیں، یہ اس طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل یا پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا اگر کوئی شخص عالم ہوتا تھا، اس کو بڑی عزت اور تکریم دی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، اس کو بڑی عزت اور تکریم دی جاتی تھی۔ آخری پوائنٹ ہے اس سورت کی، سورۃ آل عمران کی جو آیت نمبر 61 ہے، 61 نمبر جو آیت ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، 61 ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عقیدے پر مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف آراء رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر، اس کی پکڑ کر، اس پر لعنت کر۔ ٹھیک ہے جی، مباہلہ کیا ہے؟ کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی نظریے پر 2 مختلف رائے رکھنے والے، 2 مختلف آراء رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، جو ہے خوش خضوع کے ساتھ کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، اس پر لعنت فرما، اس کو تباہ و برباد فرما، اس کی پکڑ فرما۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا جو آپ کا اعلان تھا سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کی خصوصیات، اس کے 7 پوائنٹ تھے، تو ان کو شارٹلی میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو سورۃ آل عمران ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، اس کی 200 آیات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عمران علیہ السلام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، مریم جو ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اور بڑی نیک اور جو ہے مقدس خاتون ہیں۔ اس کے بعد آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ ٹھیک ہے جی، اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 تک جو ہے آیات ہیں، ان میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا گیا ہے اور اس سورت کے جو نام ہیں امان اور زہرا بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ حدیث ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح بادل یا پرندوں کی 2
سب جماعتیں اور یہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے شفاعت کریں گی. اور جو چھٹا پوائنٹ ہے اور وہ بھی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا, اس کو بڑی قدر اور تکریم سے دیکھا جاتا تھا, اس کی بڑی عزت اور تکریم کی جاتی تھی. اور جو ساتواں پوائنٹ آخری پوائنٹ ہے اس سورت کی, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, 61 نمبر جو آیت ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو آیت مباہلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا. اور مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی عقیدے پر, کسی نظریے پر دو مختلف رائے رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کی پکڑ فرما اور اس کو ہلاک فرما. اگلا سوال ہے غزوہ احد پر مفصل نوٹ لکھیں. اسٹوڈنٹ یہ لانگ بھی بہت آسان ہے اور ایک واقعے کی طرح ہے, اگر آپ اس کو توجہ سے سن لیتے ہیں تو اس کو شروع کرتے ہیں. سو جواب آپ اس طرح شروع کریں گے, غزوہ احد جو ہے حق اور باطل کے درمیان, کفر اور اسلام کے درمیان لڑا جانے والا دوسرا بڑا معرکہ ہے. 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ کو یہ مدینہ کے قریب احد جو پہاڑ ہے اس کی ایک وادی میں, احد پہاڑ کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ لڑا گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو کفر اور اسلام کے درمیان لڑا جانے والا دوسرا بڑا معرکہ تھا, اس میں جو مسلمانوں کی قیادت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے, جبکہ جو کفار مکہ کا سردار تھا, سربراہ تھا, وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان اپنا 3000 کا بھاری لشکر لے کر جو اسلحے سے لیس تھا مسلمانوں پر حملہ آور ہوا. لیکن مسلمانوں جن کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی, لیکن انہوں نے جوش, جذبہ اور ایمانی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال 3 ہجری کو جمعہ کی نماز ادا کی اور اپنے جانساروں, اپنے صحابہ اکرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے. 7 شوال کو یہ دونوں لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا, یہ دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے. ٹھیک ہے جی, تو احد پہاڑ پر ایک درہ تھا, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر جو ہیں ان کی قیادت میں وہاں پر مقرر کر دیا اور فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا, یہاں سے نہیں ہٹنا. تو شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار جو تھے وہ بھاگنے لگے. مسلمان یہ سمجھے کہ کفار بھاگ چکے ہیں, ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے, تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں شروع ہو گئے, مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. تو جو درے پر 50 آدمی تھے ان میں سے بھی اکثریت جو تھی وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگی. چند ایک صحابہ اکرام, چند ایک مسلمان جو تھے وہ درے پر ٹھہرے رہے, وہاں پر ثابت قدم رہے. لیکن کفار نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس درے پر قبضہ کر لیا, اور مسلمانوں کے درمیان ایک غلط افواہ جو ہے پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمان جو ہے بکھر گئے. چند ایک صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے اور وہاں پر ثابت قدم رہے. ان میں سے چند ایک کے نام جو ہے حضرت جو ہے طلحہ بن عبید اللہ ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت حمزہ ہیں. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے, وہاں پر کھڑے رہے. تو جب کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اس سے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی جو ہے زخمی ہو گیا, آپ کے جو دندان مبارک ہیں, 2 دانت جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے اسی جنگ میں. ٹھیک ہے جی, جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ تھی یہ تو جھوٹی ہے, تو مسلمان دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا, اور کفار جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور وہ جو ہے مکہ بھاگ گئے. اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی بھی اسی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے. اس جنگ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی. یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں اس کو توجہ سے سننا ہے, اس میں شارٹ بھی بنتا ہے, یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک شارٹ بنتا ہے, امپورٹنٹ شارٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس جنگ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع نہ کرنے میں اور نظم و ضبط کو ترک کرنے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں اس غزوہ میں, اس جنگ میں یہ بات عملی طور پر پریکٹیکلی ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے میں اور نظم و ضبط کو ترک کرنے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس کے بھی پوائنٹ کو جلدی سے ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیں گے یہ جو مارکا ہوا یہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑا جانے والا دوسرا مارکا تھا, اور یہ 3 ہجری کو 7 شوال کو ہفتے کے دن ہوا, اور یہ مدینہ کے قریب ایک وادی ہے غزوہ
احد کی جو وادی ہے وہاں پر یہ ہوا. مسلمانوں کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, کفر کی ابو سفیان کر رہے تھے. مسلمانوں کی جو تعداد تھی 1000 سے بھی کم تھی, کفار کی تعداد 3000 سے بھی زیادہ تھی, لیکن مسلمانوں نے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ادا کر کے مدینے سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو اگلے دن جو ہے مسلمانوں کا جو ہے کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا. مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی. جب فتح ہوئی تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے, تو وہ جو درے پر لوگ موجود تھے ان میں سے بھی اکثریت آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ایک افواہ بھی غلط پھیلا دی گئی, نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے بکر گئے ہیں. تو یہ ذکر کریں گے چند ایک صحابہ ایک وہاں پر جو ہے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے, جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں, حضرت علی اور حضرت حمزہ ہیں. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور دندان مبارک اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے, چہرہ زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بعد میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی, وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کفار جو ہے بھاگنے پر مجبور ہوئے. 70 مسلمان شہید ہوئے. حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. اور اس جنگ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہوگی کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے میں اور جو ہے نظم و ضبط کو ترک کرنے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اگلا سوال ہے, سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. اس کا جواب آپ اس طرح شروع کریں گے. سورۃ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا ہے. سورۃ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا ہے اور مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے اہل کتاب کی غلطیوں کا پردے کو چاک کرنا ہے, مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے. جو دوسرا جو ہے پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو بکھری ہوئی جماعتیں ہیں, گروہ ہیں, ان کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق, محبت اور الفت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اسلام کے جھنڈے تلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے تلے ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا پوائنٹ کیا بتایا کہ سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے ان کی بکھری ہوئی جماعتوں میں اور ان کے گروہوں میں اگر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے وہ صرف اسلام کے جھنڈے تلے پیدا ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تلے ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. اس صورت میں سورۃ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے. سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ اہل کتاب ہے, جن میں یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان 2 گروہوں سے اس صورت میں خطاب کیا گیا. اور جو پہلا گروہ ہے اس کو جو تبلیغ دی گئی ہے, اس کو جو دعوت دی گئی ہے وہ اسی طرز پر دی گئی ہے جس کی ابتدا سورۃ البقرہ میں کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. جو پہلا گروہ ہے یعنی اہل کتاب جو ہے ان کو جو تبلیغ دی گئی ہے, ان کو جو دعوت دین دی گئی ہے, وہ ان کو جو تبلیغ دی گئی ہے وہ اسی طرز پر دی گئی ہے, اسی انداز میں دی گئی ہے جس کی ابتدا کہاں کی گئی تھی, سورۃ البقرہ میں کی گئی تھی. ان کو ان کے جو عقائد ہیں ان میں گمراہی اور ان کے جو اخلاق ہیں ان کی خرابی پر تنبیہ کرتے ہوئے, ان کے عقائد, ٹھیک ہے, ان کے جو خراب عقائد ہیں اور جو خراب ان کے اخلاق ہیں ان پر تنبیہ کرتے ہوئے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں, اسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی پیچھے تمام انبیاء اکرام, پچھلے تمام انبیاء اکرام جس دین کی دعوت دیتے آئے, جس دین کی جو ہے تبلیغ کرتے رہے. دوبارہ بتا دیتے ہیں یہ تیسرا پوائنٹ. کہا جو پہلا گروہ ہے اس کو اسی انداز میں تبلیغ کی گئی ہے جس کا ابتدا جو ہے سورۃ البقرہ میں کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کو اسی انداز میں تبلیغ کی گئی ہے جس کی ابتدا سورۃ البقرہ میں کی گئی تھی. ان کو ان کے عقائد کی گمراہی, ان کے عقائد کی خرابی پر تنبیہ کرتے ہوئے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی تمام انبیاء اکرام تبلیغ کرتے رہے ہیں. اور دوسرا جو گروہ ہے جس کو بہترین امت ہونے کی حیثیت سے, یعنی جو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے جی, دوسرا جو گروہ ہے اس کو بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار, حق کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, ٹھیک ہے جی, ان کو بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار اور جو ہے ساری دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. جو دوسرا گروہ ہے امت مسلمہ اس کو جو ہے بہترین امت ہونے کی حیثیت سے, ٹھیک ہے جی, دوسرا گروہ جو ہے اس کو بہترین امت, سب سے بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علم بردار,
ٹھیک ہے جی، حق کا علمبردار اور ساری دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کو مزید ہدایات کی گئی ہیں، اور ان کو جو پچھلی امتیں ہیں جو ان کے مذہبی عقائد کی خرابی اور ان کے اخلاق کا جو زوال ہے، اس پر ان کا جو عبرتناک انجام ہوا، اس کے بارے میں ان کو تنبیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان جیسی روش اختیار نہیں کرنی۔ کیا کیا گیا ہے؟ ان کو کیا بتایا گیا؟ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اندر جب اخلاقیات ان کے خراب ہو گئے، ان کو مذہبی طور پر زوال کا شکار ہو گئے، پھر ان کا جو عبرتناک انجام ہوا اس کا نقشہ دکھا کر، اس کا جو عبرتناک نتیجہ ہوا اس کے بارے میں بتا کر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان جیسی روش اختیار نہیں کرنی۔ اور ان کو یہ بتایا گیا ہے ایک مصلح جماعت کی حیثیت سے، ایک اصلاح کرنے والی جماعت کی حیثیت سے ان کو کس طرح کام کرنا ہے، اور ان کو اہل کتاب کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تقریباً یہ 4 سے 5 پوائنٹ ہیں، ان کو میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے یہ سمجھ آئے گا۔ آگے اس کے 12 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے وہ علیحدہ سے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ شروع کریں گے سورۃ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا ہے، اور ٹھیک ہے اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے۔ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، اور پھر سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو بکھری ہوئی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، ان کے اندر اگر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے وہ صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے اسی کے تلے ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ سورۃ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان میں سے سب سے پہلا جو گروہ ہے وہ وہی اہل کتاب ہیں جن میں یہود اور نصارہ یعنی یہود اور عیسائی شامل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو پہلا گروہ ہے اس کو جو تبلیغ کی گئی ہے وہ اسی انداز میں اسی طرز میں کی گئی ہے جس کی ابتدا سورۃ البقرہ میں کی گئی تھی۔ ان کے عقائد کی خرابی، ان کے جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے ان کو یہ بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی پچھلے تمام انبیاء کرام جو ہے تبلیغ کرتے گئے ہیں۔ اور جو 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو گروہ ہے جس کو بہترین امت ہونے کی حیثیت سے ان کو جو ہے حق کا علمبردار یعنی حق کا پرچم اٹھائے ہوئے اور ساری دنیا کی اصلاح کا جو ہے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کو مزید ہدایات کی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں کہ جب ان کے اندر اخلاقی خرابی آئی، ان کے اندر جو مذہبی زوال آیا، تو اس کے بعد ان کا جو عبرتناک انجام ہوا اس کے بارے میں ان کو بتا کر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ان جیسی روش اختیار نہیں کرنی۔ اور ان کو یہ جو ہے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ ساری دنیا کے ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے، ساری دنیا کی اصلاح کرنے والی جماعت ہونے کی حیثیت سے ان کو کس طرح کام کرنا ہے، اور کفار کے ساتھ یا جو اہل کتاب ہیں اور منافق ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ کوئی ایک آدھ پوائنٹ چھوٹ بھی جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، لیکن کوشش کریں سارے لکھ دیں، جتنے لکھیں گے فائدہ ہوگا۔ اب اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو آپ ہیڈنگ اس طرح دیں گے سورۃ آل عمران کے مضامین کے جو نکات ہیں وہ درجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے جی، سورۃ آل عمران کے مضامین کے جو نکات ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ یہ نکات مطلب وہ جو چیزیں اس کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 12 ہیں، کوشش کریں 12 کے 12 ہی یاد کریں، اگر نہیں تو جتنے ہو جائیں تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اہل کتاب کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا کام کیا کیا ہے، اہل کتاب جو ہیں ان کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو اہل کتاب ہیں یہود اور عیسائی ان کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، سود کو جو ہے حرمت کو واضح کیا گیا، سود کی جو حرمت ہے، سود کا جو حرام ہونا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کا جو بیت المقدس قبلہ اول ہے اس کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اہل کتاب کا بیت المقدس کے بارے میں جو نظریہ تھا اس کو غلط قرار دیتے ہوئے خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے، بیت اللہ کی جو اہمیت ہے وہ بتائی گئی ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو بہترین امت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد اتفاق، ان کے اندر محبت اور الفت جو ہے اس کی اہمیت کا بتایا گیا ہے جو کہ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، امت مسلمہ کے اندر اتحاد اتفاق محبت اور الفت جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 8واں پوائنٹ کیا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی جو ہے تلقین کی گئی ہے، اور غزوہ بدر جو ہے اس کا مختصر اور غزوہ احد کا تفصیلی بیان
کیا گیا ہے۔ 9واں پوائنٹ کیا ہے؟ غزوہ بدر کا مختصر اور غزوہ احد کا جو ہے وہ تفصیلی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور بخل، کنجوسی جس کو کہتے ہیں، بخل کی وعید بیان کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور صبر کا حکم دیا گیا اور بخل کے بارے میں وعید یعنی سزا بیان کی گئی ہے، بخل کی وعید بیان کی گئی ہے اور جو ہے صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور کافروں سے مرغوب نہ ہونے، کافروں سے نہ ڈرنے کی اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کافروں سے نہ ڈرنے اور میدان جنگ اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ یہ 11واں پوائنٹ ہے۔ اور 12واں پوائنٹ ہے سورۃ آل عمران کے اختتام پر، سورۃ آل عمران کے آخر پر جو ہے فلاح اور کامیابی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے جو آخر ہے، اختتام ہے، اس پر فلاح اور کامیابی کے جو اصول ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 12 پوائنٹ کو دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں، آپ نے ہیڈنگ اس طرح دینی ہے، سورۃ آل عمران کے مضامین کے جو بنیادی نکات ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اہل کتاب کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی گئی، اہل کتاب کی غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اہل کتاب کی غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں، سود کی حرمت کو واضح کیا گیا ہے، قبلہ اول کے متعلق جو اہل کتاب کا نظریہ ہے اس کو غلط قرار دے کر بیت اللہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت اور الفت جو ہے، الفت بھی محبت کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جو ہے ان کی یہی چیز ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کا مختصر اور غزوہ احد کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بخل کی وعید بیان کی گئی ہے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کافروں سے نہ ڈرنے، کافروں سے مرغوب نہ ہونے اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ آل عمران کے اختتام پر، سورۃ آل عمران کے آخر پر جو ہے فلاح اور کامیابی کے جو ہیں اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دوبارہ سے اس کو ایک بار شارٹلی ریپیٹ کر دیتے ہیں سارے ہی سوال کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے، یہ سٹارٹ اس طرح کرنا ہے، یہ جو سوال ہے سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات، اس میں سب سے پہلے بتانا ہے ان کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا، مسلمانوں کو جو ہے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، اور پھر بتایا گیا سورۃ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو بتایا گیا کہ اگر جو ہے ان میں اتحاد اور اتفاق چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونا ہے۔ پھر دو گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے، ایک اہل کتاب، دوسرے مسلمان۔ جو پہلا گروہ ہے اس کے ساتھ وہی انداز تبلیغ اپنایا گیا جو سورۃ البقرہ میں اپنایا گیا تھا، اور ان کو بتایا گیا ان کے اخلاق اور ان کے عقائد کے جو برے ہیں ان پر تنبیہ کر کے ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی پہلے انبیاء کرام کرتے رہے ہیں۔ پھر جو 5ویں پوائنٹ آپ نے ذکر کرنا ہے، جو دوسرا گروہ ہے جس کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے حق کا علمبردار جو ہے اور ساری دنیا کی جو ہے اصلاح کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کو ہدایات کی گئی ہیں، ان کو پچھلی امتوں کا جو عبرتناک انجام ہے ان کی اخلاقی خرابی کی وجہ سے، ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے، اس کے بارے میں بتا کر تنبیہ کر کے ان کو ڈرایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ ان کو وہ جو ہے ایک ساری امت کی مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے، ساری امت کی اصلاح کرنے والی جماعت ہونے کی حیثیت سے ان کو بتایا گیا ان کو کس طرح کام کرنا ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کافروں کے ساتھ اور غیر جو ہے منافق ان کے ساتھ کس طرح کا ان کو رویہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، یہ ذکر کریں گے۔ پھر 12 پوائنٹ ذکر کریں گے، وہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی مسئلہ ہے ایک دو بار دوبارہ سن لیں تو انشاءاللہ یہ تمام ڈانگ آپ کو تیار ہو جائیں گے۔ باقی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں مطلع کریں۔ باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔